آج آپ دوستوں کے ساتھ حکایات سعدی میں سے ایک حکایت شیئر کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے دمشق میں قحط۔ نتیجہ یہ ہے کہ دوست اگر احساس کرنے والے ہوں تو دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ دمشق میں قحط جب پڑا تو صورتحال کیا تھی، جانیے گا آج کی اس ویڈیو میں۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میں ہوں خان غلام مصطفیٰ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حرف حقیقت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی خوشیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار دمشق میں بہت سخت قحط پڑا۔ حالت یہ ہو گئی کہ ٹڈیوں نے سبزے کو اور انسان نے ٹڈیوں کو کھانا شروع کر دیا۔ مخلوق خدا بھوک سے ہلاک ہونے لگی۔ ایک دن میری ملاقات ایک ایسے دوست سے ہوئی جو بہت مالدار تھا، لیکن میں نے دیکھا وہ ویسا ہی پریشان حال اور کمزور نظر آ رہا تھا جیسے شہر کے غریب غربا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی یہ میں تمہیں کس حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ وہ بولا، اے سعدی، کیا تم اس بات سے بے خبر ہو کہ قحط کے باعث مخلوق خدا تباہ ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن قحط کا تم پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ خدا کے فضل سے غنی ہو، بے شمار مال و متاع تمہارے پاس موجود ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، میری یہ بات سن کر میرے دوست نے آہ بھری اور کہا، اے سعدی، کسی حساس آدمی کے لیے یہ بات کس طرح ممکن ہے کہ وہ ارد گرد کے لوگوں کو بھول جائے اور صرف اپنی ذات پر نظر رکھے؟ کوئی شریف آدمی کسی کو دریا میں ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اطمینان سے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ بے شک میں بھوک پیاس سے محفوظ ہوں، لیکن دوسروں کے غم نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ اگر کسی کے عزیز قید کر دیے گئے ہوں تو کیا وہ باغ و بہار میں مصروف نہیں رہ سکتا؟ آج کی اس گفتگو کا حاصل کلام ہے، حضرت سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس میں ایک بہت ہی اہم اصول انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے کہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور دور کرنے کی کوشش میں بھرپور حصہ لینا۔ غور کیا جائے تو روئے زمین کا سب سے بڑا فساد خود غرضی اور نفس پرستی ہے۔ انسانوں میں ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو دوسروں کے نفع نقصان سے بے خبر ہو کر زندگی گزارتی ہے اور یہاں تک دلیر ہو جاتے ہیں کہ اپنے ادنا سے فائدے کے لیے دوسروں کا بڑے سے بڑا نقصان کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہر شخص حضرت سعدی کے اس حساس دوست جیسا بن جائے تو دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ جی ہاں، یہ بات سچ ہے کہ دنیا میں جنت کا نمونہ دنیا کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر دوسروں کا احساس ہونا چاہیے۔ زندگی میں سب سے قیمتی ترین اثاثہ انسان کے اندر دوسروں کا دکھ درد محسوس کرنا ہے۔ اس کے اندر وہ حساسیت ہے جس سے وہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر اسے خود دکھ ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ دوست دکھ سے نکل جائیں، ان کی زندگی خوشیوں کا جو ہے وہ اثاثہ ہو، خوشیوں سے بھرپور ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ تاکہ آپ کو ملے آشنائی حرف حقیقت سے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ۔